کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو محفل میں سب سے کم بولتا ہو لیکن پھر بھی سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہو؟ نہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، نہ ہی بحث میں اپنی رائے دیتا ہے، نہ ہی اپنی زندگی کے بارے میں سب کو بتاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس سے محتاط رہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں خاموش لوگوں کو اکثر خطرناک، پراسرار یا طاقتور سمجھا جاتا ہے؟ کیا واقعی خاموش لوگ خطرناک ہوتے ہیں یا صرف یہ ہمارے دماغ کا ایک نفسیاتی فریب ہے؟ آج ہم خاموش شخصیت کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ لوگ خاموش انسانوں سے کیوں گھبراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی دماغ ان چیزوں سے بے چین ہو جاتا ہے جنہیں وہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتا۔ جب کوئی شخص زیادہ بات کرتا ہے تو ہمیں اس کی سوچ، پسند ناپسند، عادتوں اور جذبات کے بارے میں کافی معلومات مل جاتی ہے، لیکن جب کوئی شخص خاموش رہتا ہے تو ہمارا دماغ اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر پاتا اور پھر خالی جگہوں کو اپنی کہانیوں سے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی اسے مغرور سمجھتا ہے، کوئی اسے ناراض سمجھتا ہے تو کوئی بہت ذہین، اور کوئی اسے خطرناک سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ اکثر خاموش انسان صرف خاموش ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کا دماغ ان کی خاموشی کو اپنی سوچ کے مطابق معنی دے دیتا ہے۔ نفسیات کے مطابق لوگ عام طور پر ان چیزوں سے زیادہ ڈرتے ہیں جنہیں وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اگر آپ کسی شخص کے ارادوں کو جانتے ہوں تو آپ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو آپ کے اندر بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ خاموش انسان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خیالات ہر وقت ظاہر نہیں کرتا، اس لیے لوگ اس کے ذہن کو پڑھ نہیں پاتے۔ وہ جو چیز سمجھ نہ آئے وہ اکثر پراسرار اور بعض اوقات خوفناک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے خاموش لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ خاموش لوگ زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب زیادہ تر لوگ بولنے میں مصروف ہوتے ہیں، خاموش شخص لوگوں کے چہروں کے تاثرات، ان کی باڈی لینگویج اور ان کے رویوں کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے جو اکثر دوسروں کی نظر سے اوجھل رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ خاموش شخص ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور جب کوئی شخص محسوس کرے کہ سامنے والا اسے سمجھ رہا ہے جبکہ وہ خود سامنے والے کو نہیں سمجھ رہا، تو ایک عجیب قسم کا عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس بھی خاموش لوگوں کو خطرناک ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم فلموں، ڈراموں اور کہانیوں پر نظر ڈالیں تو اکثر طاقتور کردار کم بولتے ہیں، چاہے وہ ہیرو ہوں، لیڈر ہوں یا جاسوس ہوں یا ویلن۔ سارا سال ہمارے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ جو شخص کم بولتا ہے اس کے پاس کچھ خاص ضرور ہے۔ اسی لیے جب ہم حقیقی زندگی میں کسی خاموش انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ لاشعوری طور پر اسے زیادہ طاقتور یا خطرناک سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ خاموشی اور خطرناک ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خاموش لوگ اپنے جذبات ہر وقت ظاہر نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص ناراض بیٹھے چیخے چلائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غصے میں ہے، لیکن جب کوئی خاموش انسان ناراض ہو تو اکثر اس کے چہرے سے بھی اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ یہی غیر یقینی صورتحال لوگوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ نفسیات کے مطابق انسان اکثر نامعلوم چیزوں سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، اسی لیے خاموشی بعض اوقات طاقتور ہتھیار بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی غلط فہمی موجود ہے۔ خاموش شخص ذہین نہیں ہوتا، ہر خاموش شخص خطرناک نہیں ہوتا، اور ہر خاموش شخص پراسرار بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ فطری طور پر کم گو ہوتے ہیں، کچھ شرمیلے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو تنہائی پسند ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو غیر ضروری گفتگو میں دلچسپی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ صرف اس لیے کم بولتے ہیں کیونکہ وہ بولنے سے زیادہ سوچنا پسند کرتے ہیں، لیکن معاشرہ ان کی خاموشی کو غلط انداز میں سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے بہت سے خاموش لوگ زندگی بھر غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں۔ لوگ انہیں مغرور سمجھتے ہیں جبکہ وہ صرف شرمیلے ہوتے ہیں، لوگ انہیں ناراض سمجھتے ہیں جبکہ وہ صرف سوچ میں گم ہوتے ہیں، اور لوگ انہیں خطرناک سمجھتے ہیں
جبکہ وہ حقیقت میں سب سے زیادہ نرم دل انسان ہوتے ہیں۔ خاموش لوگ اکثر توانائی بچاتے ہیں، وہ ہر وقت بحث میں شامل نہیں ہوتے، ہر تنقید کا جواب نہیں دیتے، ہر بات پر رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ یہی چیز انہیں مضبوط دکھاتی ہے، کیونکہ جو شخص اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے لوگ اسے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں۔ جب کوئی شخص ہر بات پر فوری رد عمل نہ دے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے پاس خود غیر معمولی کنٹرول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی کو اکثر اعتماد، طاقت اور ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔